السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، اس سے قبل ہم نے پچھلے لیکچر میں اخلاص و تقویٰ کے جو تفصیلی سوالات تھے اس کا آپ کو ہوم ورک دیا تھا اور تینوں سوال جو ہے وہ آپ کو سینڈ کیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مختصر سوالات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کی کتاب کے اندر کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، ہیڈنگ بنائیں گے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے سے مراد۔ ہیڈنگ بنائیں گے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے سے مراد۔ اب یہاں پر کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو شریک نہ بنایا جائے، نہ کسی مخلوق کو اور نہ نفسانی غرض کو۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ پہلا آنسر شارٹ۔ ہیڈنگ بنائیں گے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے سے مراد۔ پھر اس کے بعد اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ کے سوا اور کسی کو شریک نہ بنایا جائے اور نہ کسی مخلوق کو اور نہ کسی نفسانی غرض کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ جواب، ہیڈنگ بنائیں گے، 2 شکلیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی 2 شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ جواب، 2 شکلیں۔ ہیڈنگ بنائیں گے اور اسے انڈر لائن بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی 2 شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ پوائنٹ دیں گے۔ نمبر 1 مادی صورت۔ نمبر 1 مادی صورت یعنی ظاہری اور جسمانی صورت، یعنی ظاہری اور جسمانی صورت۔ نمبر 2 روحانی صورت جس کا تعلق ارادے اور نیت سے ہوتا ہے، جس کا تعلق ارادہ اور نیت سے ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تابعا لما جئت بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا یہی مقصد ہے کہ بھائی انسان کا جب ارادہ بنتا ہے، جب اس کی نیت ہوتی ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے، اور اس نیت اور ارادے میں اب اس کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی خواہشات کو آزاد مت چھوڑو۔ جس وقت آپ لوگ اس کو آزاد چھوڑتے ہو تو اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ۔ جب آپ اپنی خواہشات کو آزاد چھوڑتے ہیں تو شیطان اس کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ بات سمجھ لو کہ ایک آدمی کسی کے باغ میں جاتا ہے، باغ میں جا کے اس کا اناج توڑتا ہے۔ اناج سے مراد اگر امرود کے باغ میں گیا، امرود توڑا، لوکاٹ کے باغ میں گیا، لوکاٹ توڑی، یا وغیرہ کسی قسم کا کوئی بھی اناج اگر اس نے توڑا تو اب اس نے وہ چیز چوری کی۔ جب چوری کی، اگر وہ چیز جیسی بھی ہے، ہاں جی، وہ اس کے اندر اسے بڑی لذت محسوس ہوگی۔ کیوں؟ ایک تو وہ حرام کھا رہا ہے، دوسرا اس نے وہ چوری کی ہے۔
بغیر مالک کی اجازت سے اس پھل کو توڑا ہے اور اس کو استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہی چیز جا کے اچھی نہ بھی ہوگی لیکن اس کے اندر اسے لذت آئے گی، مزہ آئے گا، اور وہ اس چیز کو یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ بہت اچھی چیز، کیوں؟ اس کے اندر شیطان نے لذت کو پیدا کیا، خوبصورتی کو پیدا کیا، جبکہ وہی چیز جو آپ نے باغ سے توڑی اب بازار سے خریدی، ہاں جی، تو وہ چیز بہت اچھی بھی ہوگی تو آپ کو اس کے اندر لذت محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جس وقت آپ اپنی خواہشات کو آزاد چھوڑتے ہیں تو شیطان اس کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اخلاص، ٹھیک ہے۔ اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اخلاق و معاملات عبادت کہلائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اخلاص اس کے ساتھ آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ تقویٰ کی کیفیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ تو جس ٹائم میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی تھی تو وہاں پہ میں نے آپ کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، اور آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ دل کی طرف کیا اور فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ اب اس دل کے اندر اگر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ ہی کی غرض و غائب ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس دل کے اندر نفسانی خواہشات پیدا ہوگی، نفسانی غرض پیدا ہوگی اور اپنی من چاہیے ہوگی تو پھر اس دل کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ میں انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، فرمایا، اب وہ بچہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تو میرے اور میرے دل کے درمیان حائل ہو جا، اور حضرت عمر نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے کتنی پیاری دعا پڑھی ہے کہ جس وقت اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، کوئی گناہ اس کے دل میں آتا ہی نہیں، کوئی گناہ اس کے دماغ میں آتا ہی نہیں، کیوں؟ اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہے، تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تو یہاں پہ تقویٰ کی کیفیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ہائیڈنگ بنائیں گے، تقویٰ کی کیفیت، تقویٰ کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ دل ہی تمام نیکیوں کا محرک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن کہاں گزارا؟ ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، ہیڈنگ بنائیں گے آپ، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن ہر قسم کی لغو اور بیہودہ باتوں سے دور گزارا اور نبوت ملنے تک غار حرا میں زیادہ تر عبادات اور غور و فکر میں مصروف رہتے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی کتاب کے اندر، اس کے سارے شارٹ کوسچن آپ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہیں، صرف آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں پر میں نے ان کو ایک جگہ پہ لکھ کے محفوظ کر لیا ہے تاکہ آپ کے لیے ڈھونڈنا مشکل نہ ہو، آسانی ہو، آسانی کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکیں۔ ایک مرتبہ دوبارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن ہر قسم کی لغو اور بیہودہ باتوں سے دور گزارا، اور جب تک نبوت نہیں ملی آپ کا زیادہ تر وقت غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں رہتا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جینا، اپنا مرنا اور عبادات جو ہیں وہ کس کے لیے خاص کر رکھی تھی؟ ہیڈنگ بنائیں گے، جینا اور مرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جینا اور مرنا اللہ رب العزت کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد، وہ جتنی بھی عبادات ہیں
وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھی، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھی۔ قرآن پاک کے اندر بیٹا ارشاد ہوتا ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی کہ میرا جینا، ان صلاتی میرا جینا، و نسکی قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری عبادات، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت یعنی میرا مرنا، للہ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو رب ہے، رب العالمین کے لیے ہے جو رب ہے دونوں جہانوں کا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر اس پر عمل کر کے دکھایا، اللہ کے لیے پرہیزگاری اور نیت کا اخلاص کے مظاہرہ تمام زندگی میں روشن مثالوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ انتہائی بھلائی کے ساتھ پیش آتے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی اتنی فکر تھی کہ دن رات اس امت کے غم میں مبتلا رہتے اور اس امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرماتے رہتے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ کل قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے انبیاء ہوں گے، فرمایا کہ جتنے انبیاء ہوں گے ہر ایک نبی یہی کہے گا کہ یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ میری بخشش فرما دے، مجھے بخش دے۔ لیکن یہاں پر قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف جو فکر ہوگی وہ یہی ہوگی کہ بھائی میری امت کو بخش دیا جائے، یا ربی امتی امتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے مختصر سوالات کے جوابات جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں، اور آپ نے جس انداز میں یہ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ نے اسی انداز میں ان کو لکھنا ہے۔ یہ 5 کے 5 جو شارٹ کوسچن ہیں ان کو اپنے پاس اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں آبجیکٹیو کی طرف اور ٹو فاس کی طرف کہ بھائی خالی جگہ جو ہوتی ہیں ان کو پر کرنا ہے۔ اب صفحہ نمبر 41 دیکھیں ذرا آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی جگہ پر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی خالی جگہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ خوراک کو ترجیح دیتے تھے۔ سادہ خوراک، پہلے میں کیا آنسر آتا ہے؟ سادہ خوراک۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص و محبت سے عبادت کرتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم بھی آ جاتے تھے۔ دوسرا آنسر ہے اخلاص و محبت۔ اخلاص کے بعد چھوٹی سی واو ڈالنی ہے، یہ اخلاص کے بعد چھوٹی سی واو ڈالنی ہے، پھر محبت لکھ دینا ہے۔ تیسرا آنسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلاموں سے برا سلوک نہ فرماتے تھے، یعنی برا رویہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا آنسر ہے برا سلوک۔ دین کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار مکہ۔ چوتھا آنسر کیا ہے؟ کفار مکہ۔ کیا فرمایا کہ بھائی کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقوی کے، ٹھیک ہے۔ لا فضل لعربی ولا لعجمی الا بالتقوی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو پانچواں آنسر کالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوائے حمد، لوائے حمد کا مطلب ہے حمد کا جھنڈا،
حامد جنڈا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اپنے رتبے کا پتہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بندگی کا اظہار فرمایا اور بتلا دیا کہ یہ سب چیزیں باعث فخر و غرور نہیں بلکہ باعث بندگی رب ہے اور اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف خاص ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص و تقوی اور زیادہ بڑھانے والی ہیں، نہ کہ انہیں ختم فرمانے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ صدقی یعنی سچائی کو اور اخلاص کو پسند فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیں 7 نمبر پہ کہ ہر نیکی چاہے وہ کتنی چھوٹی یا بڑی ہو، اخلاص و تقوی کے بغیر اس کی کوئی وطلت نہیں، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو کتنی ہی بڑی ہو، جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اس کے اندر تقوی نہیں ہوگا، تب تک وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب بیٹا مناسب الفاظ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کو کہتے ہیں کیا جی؟ صبر، ریاکاری، اخلاص یا عدل؟ تو آنسر کیا ہے؟ اخلاص۔ تقوی کا تعلق ہوتا ہے ہاتھ سے، زبان سے، لباس سے، دل سے، تو اس کا آنسر ہے دل سے۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ دل سے۔ اب جی نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری کا معیار ہے کیا جی؟ ذات ہے، رنگ ہے، علاقہ ہے یا تقوی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے تقوی۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، انسان، جنات یا فرشتے؟ تو اس کا درست جواب ہے اللہ تعالیٰ۔ یقیناً میری نماز، عبادات، جینا اور مرنا صرف ڈیش کے لیے ہے۔ کس کے لیے جی؟ آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، حکومت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو اس کا درست آنسر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو بیٹا یہ جو خالی جگہیں ہیں اور مناسب ترین الفاظ ہیں یہ آپ کی کتاب کے اندر ہی موجود رہیں گی، جبکہ آپ نے اس کے مختصر جو سوالات ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔